ایک روز جبریل جنت کی بڑی کھڑکی سے دنیا کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ہی ان کی نظر شیطان پر پڑی تو پرانے ساتھی ہونے کے ناطے اس کا حال چال جاننے کو اس کے پاس جاتے ہیں۔ دونوں میں جو باتیں ہوئیں اس کا لب لباب یعنی سمری کچھ اس طرح کی ہے۔ جبریل ابلیس سے دریافت کرتے ہیں کہ اے پرانے ساتھی، دنیا کے حال چال کیا ہیں، کیسی ہے دنیا؟ ابلیس جواب میں کہتا ہے، نغمہ، درد، غم اور تمناؤں کا نام ہی دنیا ہے۔ آپ غور کریں کہ دنیا کی کتنی جامع تعریف سے 4 لفظوں میں کر دی گئی ہے۔ جبریل کہتے ہیں، ہمیشہ تو بربادی کی بات کرتا ہے، کیا کسی طرح تیرا یہ رویہ تبدیل نہیں ہو سکتا؟ ابلیس کہتا ہے کہ اے جبریل، تو اس راز سے واقف ہی نہیں ہے، تو کیا سمجھے گا کہ میرے نشے کا خمار تو ٹوٹ کر ہی مجھ کو بدمست کر گیا ہے، اور اب اس قدر بدمست ہو چکا ہوں کہ اب تم لوگوں کے ساتھ وہاں رہنا کسی طرح بھی یہ ممکن نہیں، کیونکہ تمہاری دنیا تو بالکل خاموش اور ساکت سی ہے۔ جبریل دکھ سے کہتے ہیں، تیرا کتنا بلند رتبہ تھا جسے تو نے صرف ایک انکار سے کھو دیا؟ ابلیس جواب دیتا ہے، میری اس جرت کی وجہ سے تو اس کی ایک مٹھی خاک یعنی انسانوں میں خود کو ظاہر کرنے کا شوق و جذبہ پیدا ہوا ہے۔ عقل اور علم کے تانے بانے میں میرا ہی فتنہ جلوہ گر ہے۔ ابلیس جبریل کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تو صرف کنارے پر کھڑا ہو کر دنیا میں کیا اچھا ہو کیا برا ہے دیکھ رہا ہے، کبھی اس پر بھی غور کیا ہے کہ طوفان کے تھپیڑے کون کھا رہا ہے؟ میں کہ تو؟ خضر ایک پیغمبر تھے جو بھولے بھٹکے لوگوں کو راستہ بتایا کرتے تھے۔ الیاس بھی ایک پیغمبر تھے۔ تو شیطان کہتا ہے کہ یہ جو برائیوں اور ہوس کا جال ہر جگہ پھیل رہا ہے، اس کی وجہ سے خود تمہارے اللہ میں ابھی بے بس ہیں، اور اس کو ختم کرنے کی صلاحیت تو خضر اور الیاس میں بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ ابلیس پھر جبریل کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اگر کبھی اللہ سے اکیلے میں ملاقات ہو تو پوچھنا کہ یہ تیرے بنائے ہوئے آدم کی زندگی اور افسانے کو رنگین کس نے بنایا؟ آخر میں غرور و تکبر سے کہتا ہے کہ اب اے جبریل، میں تو کہ اللہ کے دل میں کانٹے کی طرح کھٹکتا رہتا ہوں، اور تو کیا ہے، صرف اللہ ہی کرتا رہتا ہے۔ یہ ہے ابلیس اور جبریل کی گفتگو کا خلاصہ یا سمری کہہ لیجئے۔ اب آپ اقبال کی زبان میں ان کا ڈائلیگ سنیں، لیکن اس خلاصے کو ذہن میں ضرور رکھیں۔ جبریل، ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو؟ ابلیس، سوز و سازو درد و داغو جستجوئے آرزو۔ جبریل، ہر گھڑی افلاک پہ رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاہ کے دامن ہو رفو؟ ابلیس، ہوئے جبریل، تو واقف نہیں اس راز سے، کر گیا سربست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو۔ ہاں اب یہاں میری گزر ممکن نہیں، کس قدر خاموش ہے یہ عالم بے کاخ و کو۔ جبریل، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند۔ جبریل، کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند، چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو؟ ابلیس، ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو۔ ابلیس کہتا ہے میری جرت سے مشت خاک میں ذوق نمو، میرے فتنے جامع عقل و خرد کا تارپو، دیکھتا ہے تو فقط ساحل سے رزم خیر و شر، کون طوفان کے تماچے کھا رہا ہے میں کہ تو؟ خضر بھی بے دست و پا، الیاس بھی بے دست و پا، میرے طوفان یم یم دریا بدریا جو بجو، گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو؟ میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح، اور تو فقط اللہ۔ پھر برسوں گزر جانے کے بعد ایک دن جبریل نے شیطان کو جنت کے پاس بہت ہی شرمشار کھڑا دیکھا، تو اس کے پاس گئے اور پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ شیطان بڑی عاجزی کے ساتھ جبریل کو ایک لفافہ دیا اور کہ اسے خدا تک پہنچا دے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس لفافے میں کیا ہے۔ یہ تو ایک خدا کے حضور معافی نامہ ہے جو طالب خندوری سے لکھوا کر لایا ہے۔ ابلیس کے اس معافی نامے کو جبریل خدا کے حضور میں پیش کرتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ پڑھا جائے۔ جبریل پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو نے جس وقت یہ انسان بنایا یا رب، اس گھڑی مجھ کو ایک آنکھ نہ بھایا یا رب، اس لیے میں نے سر اپنا نہ جھکایا یا رب، لیکن اب پلٹی ہے کچھ ایسی کایا یا رب، عقل مندی اسی میں ہے کہ میں توبہ کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ ابتداً بڑی نرم تھی طبیعت اس کی، قلب و جاں پاک تھے، صاف تھی نیت اس کی، پھر بتدریج بدلنے لگی خصلت اس کی، اب تو خود مجھ پر مسلط ہے شرارت اس کی، اس سے پہلے کہ میں اپنا ہی تماشا کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔
بھر دیا تو نے بھلا کون سا فتنہ اس میں، پکتا رہتا ہے ہمیشہ کوئی لاوا اس میں، ایک ایک سانس ہے قوت شعلہ اس میں، آگ ہے مجھ سے بھی زیادہ اس میں، اپنا آتش کا ذات ہی ٹھنڈا کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ اب تو یہ خون کے رشتوں سے بھی اکڑ جاتا ہے، باپ سے، بھائی سے، بیٹے سے بھی لڑ جاتا ہے، جب کبھی طیش میں ہتھے سے اکھڑ جاتا ہے تو خود اس کا سر توازن بھی بگڑ جاتا ہے۔ اب تو لازم ہے میں خود کو ہی سیدھا کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ میری نظروں میں تو بس مٹی کا مادھو تھا بشر، میں سمجھتا تھا اسے خود سے بہت کمتر، مجھ سے پہلے نہ کھلے اس کے سیاسی جوہر، کان میرے بھی کترتا ہے یہ لیڈر بن کر، شیطانیت چھوڑ کے یہ دھندا کر لوں، سوچتا ہوں اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ اب یہ ظالم میرے بہکاوے میں کب آتا ہے، اب یہ ظالم میرے بہکاوے میں کب آتا ہے، میں برا سوچتا ہی رہتا ہوں یہ برا کر جاتا ہے، کچھ جھجکتا ہے نہ ڈرتا ہے نہ شرم آتا ہے، نت نئی فتنہ گری روز ہی دکھلاتا ہے، کیا اس کی مریدی کا ارادہ کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ اب جگہ کوئی نہیں میرے لیے دھرتی پر، اب جگہ کوئی نہیں میرے لیے دھرتی پر، میرے شر سے سوا ہے انسان کا شر، اب تو لگتا ہے یہ فیصلہ بہتر، اس سے پہلے کہ پہنچ جائے وہاں سپر پاور، میں کسی اور ہی سیارے پہ قبضہ کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ نت نئے دام عقائد کے بچھائے اس نے، نت نئے دام عقائد کے بچھائے اس نے، ہر زمانے میں نئے ڈھونگ رچائے اس نے، بھولے بھالوں کو جو جرائم سکھائے اس نے، اس کے الزام بھی مجھ پر ہی لگائے اس نے، بھولے بھالوں کو جو جرائم سکھائے اس نے، اس کے الزام بھی مجھ پر ہی لگائے اس نے، اس سے کچھ سیکھ کر چالوں میں اضافہ کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ استقامت کی کبھی اس کی ضرورت تھی مجھ کو، استقامت کی کبھی اس کی ضرورت تھی مجھ کو، اپنے ڈھب پہ لانا تھا ایک قیامت مجھ کو، اب مگر رہتی ہے اس بات کی دہشت مجھ کو، لگ نہ جائے کہیں اس کی نحوست مجھ کو، اب چاہتا ہوں دل اپنا مصفا کر لوں، سوچتا ہوں اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ مست تھا میں تیرے آدم کی حقارت کر کے، مست تھا میں تیرے آدم کی حقارت کر کے، خود پہ نازاں تھا بہت تجھ سے بغاوت کر کے، کیا ملا مجھ کو ایسی حماقت کر کے، کیا یہ ممکن نہیں پھر تیری اطاعت کر لوں۔ مست تھا میں تیرے آدم کی حقارت کر کے، خود پہ نازاں تھا بہت تجھ سے بغاوت کر کے، کیا ملا مجھ کو ایسی حماقت کر کے، کیا یہ ممکن ہے پھر تیری اطاعت کر لوں، اپنے کھوئے ہوئے رتبے کی تمنا کر لوں، سوچتا ہوں کہ اب انسان کو سجدہ کر لوں۔ شیطان کا یہ پچھتاوا خدا کے حضور معافی نامہ سن کر خیال آیا کہ ذرا علامہ سے بھی تو بات کی جائے، تو علامہ اقبال سے عالم خیال میں ملاقات۔ میں جناب آپ تو مشہور فلسفی شاعر ملٹن سے کافی متاثر ہیں، ابلیس کے اس معافی نامے کے متعلق کچھ فرمائیں گے؟ اقبال: اے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، اے خدائے کن فکاں مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر، زندگانی نزدیک و دود دیر و زود، حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، حرف و استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا، ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، پست یہ فطرت نے سکھلائی ہے یہ حجت اسے، کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود، دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام، ظالم اپنے شعلے سوزاں کو خود کہتا ہے دودھ۔ میں جانے دیں جناب، یہ تو اللہ میں اور ابلیس کے بیچ کا معاملہ ہے، ہم آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ میں تو آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہند و پاک کے مسلمانوں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے، ان سے آپ کیا توقعات رکھتے ہیں، ان کے لیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اقبال: اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو، کنجش کے فرا مایا کو شاہی سے لڑا دو۔ میں مگر غریب تو مر کھپ گیا اب کس کو جگاؤں، ملتا کہاں ہے خوشے گندم کا جلاؤں، شاہی کا ہے گنبد شاہی پہ بسیرا، کنجش کے فرو مایا کو اب کس سے لڑاؤں۔ اقبال: ناخوش ہوں بیزار ہوں میں مرمر کی سیلوں سے، ناخوش ہوں میں بیزار ہوں میں مرمر کی سیلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، سلطانیوں جمہور کا آتا ہے زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو۔ میں مرمر کے سلوں سے کوئی بیزار نہیں ہے، رہنے کو حرم میں کوئی تیار نہیں ہے، کہنے کو ہر ایک شخص مسلمان ہے، لیکن دیکھو تو کہیں نام کو کردار نہیں ہے۔ اقبال: منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک، ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بے قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔
میں جھگڑے ہیں یہاں فرقوں کے ذاتوں کے نسب کے، اگتے ہیں تہے سائے گلخار غضب کے، یہ دین ہے سب کا مگر اس کا نہیں کوئی، اس کے تنے خستہ پر تو اب دانت ہیں سب کے۔ اقبال: وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قراں ہو کر، تم ترستے ہو کلی کو وہ گلستاں بکنار، تم ہو گفتار سراپا وہ سراپا کردار۔ میں کردار کا گفتار کا اعمال کا مومن، کردار کا گفتار کا اعمال کا مومن، قائل نہیں ایسے کسی جنجال کا مومن، ہند کا ہے مومن کوئی پاک کا مومن، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتا قرآن کا مومن۔ آگے اقبال: آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ روحوں کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ میں محمودوں کی صفاج ایازوں سے پرے ہے، اب بندے جمہور سے سلطانی جمہور ڈرے ہے، تھامے ہوئے دامن ہے جو یہاں پر خودی کا، مر مر کے جیے ہے تو کبھی جی جی کے مرے ہے۔ اقبال: غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ میں ہر داڑھی میں تنکا ہے ہر آنکھ میں شہتیر، مومن کی نگاہوں سے بدلتی نہیں تقدیر، توحید کی تلوار سے خالی ہے نیامیں، اب ذوق یقین سے نہیں کٹتی کوئی زنجیر۔ اقبال: تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ شاہی کا جہاں آج کرگس کا جہاں ہے، شاہی کا جہاں آج کرگس کا جہاں ہے، ملتی ہوئی ملا سے مجاہد کی اذاں ہیں، مانا کے ستاروں سے بھی آگے ہیں جہاں اور، شاہی میں مگر طاقت پرواز کہاں ہے۔ احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، لاتے ہیں سرور اول دیتے ہیں شراب آخر، میں تم کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و ثنا اول طاؤس و رباب آخر۔ میں دیکھو تو ذرا محلوں کے پردوں کو اٹھا کر، شمشیر و ثنا رکھی ہیں طاقوں پر سجا کر، آتے ہیں نظر مسنت شاہی پر رنگیلے، تقدیر امم سو گئی طاؤس پہ آ کر۔ اقبال: آئین جواں مرد حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی، اے طائر لاہوتی اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میں بے باکی و حق گوئی سے گھبراتا ہے مومن، مکاری و روباہی پر اتر آتا ہے مومن، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، جس رزق سے پرواز میں کوتاہی کا ڈر ہو، وہ رزق بڑے شوق سے کھاتا ہے مومن۔ اقبال: آغوش میں اس کی وہ تجلی ہے جس میں کھو جائیں افلاک کے سب ثابت و سیار، آغوش میں اس کی وہ تجلی ہے کہ جس میں کھو جائیں افلاک کے سب ثابت و سیار، ناگاہ فضا بانگ اذاں سے ہوئی لبریز، وہ نعرہ کہ ہل جاتا ہے جس سے دل کوثار۔ میں پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی اذاں سے، پیدا کبھی ہوتی تھی سحر جس کی اذاں سے، اس میں بندے مومن کو میں لاؤں کہاں سے، وہ سجدہ جمی جس سے لرز جاتی تھی کبھی، وہ سجدہ زمیں جس سے لرز جاتی تھی کبھی، ایک بار تھا ہم چھٹ گئے اس بار گراں سے۔ ہر لہجہ ہے اقبال: ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاری و غفاری و قدوسی و جبریت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ میں مکاری یاری غداری و حیجان، مکاری یاری و غداری و حیجان، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان، قاری سے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، قاری سے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کے دیکھا نہیں قرآن، اقبال تیرے مومن کا کیا حال سناؤں۔ علامہ سر محمد اقبال افسردہ ہو کر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور غم نم آنکھوں سے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کر کہتے ہیں: لا پھر ایک بار وہی بادو جام اے ساقی، ہاتھ آ جائے مجھے میرا مقام اے ساقی، سالوں سے ہے مسلمان کے میں خانے بند، اب مناسب ہے کہ ہو تیرا فیض عام اے ساقی، میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے ساقی، شیر مردوں سے ہوا تیش پیش تیش بیش تحقیق تہی، شیر مردی سے ہوا شیر مردوں سے ہوا بے شے تحقیق تہی، رہ گئے صوفیو ملا کے غلام اے ساقی، عشق کی تیک جگردار اڑا لی کس نے،
عشق کی تیغ جگردار اڑا لی کس نے، علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی، سینے روشن ہو تو سوز سخن عین حیات، سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات، ہو نہ روشن تو سخن مرگ دوام اے ساقی، تو میری رات کو مہتاب سے مرہوم نہ رکھ، تیرے پیمانے میں ہے ماہ تمام اے ساقی۔